اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے قرآن کی آیت میں یہ سنا ہوگا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ قرآن میں ہی ہے، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ دو پہاڑیاں ہیں، کعبے کے قریب دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ ان دو پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس لیے نشانیاں ہیں؟ اور قرآن میں چوتھے پارے میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو گھر بنا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو مکہ میں بنا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور برکت کا ذریعہ بنے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کو اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ کو کہتا ہے رب تعالیٰ کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں میرے عزیزو؟ اگر کوئی حاجی یہ عقیدہ لے کر کے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اب تو ان کی اونچائیاں سب ختم کر دی گئیں، تھوڑی تھوڑی سی نشانیاں باقی رکھا ہے ایک سعودی گورنمنٹ نے، باقی سب تو مٹا دیا۔ صفا اور مروہ پر کیا ہوا کیا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں، 6 ماہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، قریب چھوٹے سے بچے، ان کی پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے وہ دوڑ لگا رہی تھیں۔ کبھی صفا پر چڑھ کر دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آتا ہے، وہاں سے بھاگتی ہوئی مروہ کی طرف جاتی۔ یہ دونوں پہاڑیوں میں تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا آس پاس ہوگا، 500 سے 700 میٹر کے درمیان ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی۔ صفا پر چڑھتی پھر مروہ پر جاتی، پھر مروہ سے صفا کی طرف۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے قریب وہ سلا کر رکھی ہوئی تھیں زمین پر۔ روایات میں ہے کہ انہوں نے 7 چکر لگائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا پانی پیدا فرمایا، جس کو آج پوری دنیا پیتی ہے، سیراب ہوتی ہے، برکتیں بھی حاصل کرتی ہے۔ اب مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ ہاجرہ نے دوڑ لگائی اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ ٹوٹل 7 چکر ہوئے۔ اس کے بعد یہ بات اس واقعے کو ہو کر کے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج بھی حاجی وہاں پر دوڑ لگا رہے ہیں۔ ہر عمرہ پر جانے والا وہاں پر دوڑتا ہے۔ میرے عزیزو یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس محبوب بندی کی ادا کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے واجب کر دیا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، دونوں پہاڑیاں۔ اب تم دوڑو گے، جو بھی حج کے لیے آئے گا، عمرہ کے لیے آئے گا، دوڑے گا۔ اب مجھے آپ یہ بات بتائیں، کیا آپ بھی کسی کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑتے ہیں؟ کیا آپ بھی وہاں پر کسی کو پانی پلانے کے لیے دوڑتے؟ نہیں۔ آپ سب کو پتا ہے ہم آج وہاں پر دوڑ کسی کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ایک محبوب بندی کی ادا پر عمل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اب بات ایک نکتے کی میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیا ہے؟ صفا اور مروہ۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت ہی ایک اہم نکتے کی طرف آپ کی طرف توجہ لے جا رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ ابھی شیر خوار ہیں، دودھ پیتے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں سیدہ ہاجرہ وہ نبی نہیں ہے، نبی کی بیوی ہیں اور نبی کی ماں ہیں، لیکن جو دوڑ لگا رہی تھی کس کے لیے دوڑ لگا رہی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں
ایک نبی کی پیاس کے لیے اگر کوئی دوڑے تو اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے. ایک نبی کی پیاس کے لیے اگر کوئی دوڑے اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے. اے میرے عزیزو، اگر میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کوئی دوڑے تو یاد رکھنا قیامت تک اس بندے کو بھی اللہ نشانی بنا دیتا ہے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آج بر صغیر بلکہ عالم اسلام میں اگر ایک عبقری شخصیت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے تو اسی بنیاد پر کہ ایک نبی کی عزت اور اس کے پہرے داری کے لیے زندگی وقف کر دیا تھا اور اللہ نے ان کی زندگی کو آج سارے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانی اگر بننا ہے تو میرے عزیزو نبی کی عزت اور ان کی محبت کے لیے دوڑ لگانا ہوگا.